وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد وعجل فرج وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون في جهنم داخرين. صلوات پڑھی محمد والا وعجل فرجهم. بہت دیر سے آپ تشریف فرمائیں ماشاءاللہ، فضائل مصائب ہو رہے ہیں. چند لمحات کی زحمت ہے. ایک موضوع صرف میں چھیڑنے والا ہوں، میں ہوم ورک آپ کیجئے انشاءاللہ. ہمیشہ جو ہے مولوی ہی کو کرنا پڑتا ہے. میں کہا کرتا ہوں دین سب کی ذمہ داری ہے، صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے. جب سب کام کریں گے تو پھر دین جو ہے انشاءاللہ شکل ولایت تک پہنچے گا. اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ ٹکڑوں ہی میں بٹا رہے گا جس طرح کہ آج تک. آج کی جو میری بحث ہے وہ ہے نیڈ آف دی امامت. امامت کی ضرورت کیوں پڑی؟ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ جب خاتم النبیین آ چکے تھے، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ سرکار جو ہیں آخری نبی ہیں، تو پھر امام کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، خصوصاً نیکسٹ جنریشن کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے یہ سوال جو ہے چیلنجنگ سوال ہے. اور یہ سوال کا جواب میں پورا نہیں دیکھ پاؤں گا، لیکن ایک اینگل پہ گفتگو کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ اس کو ایکسپینڈ کریں. آگے بڑھنے سے پہلے جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ بھی سن لیں. سورہ غافر. سورہ غافر کا دوسرا نام ہے سورہ مؤمن. 40واں سورہ ہے، 40th چیپٹر ہے. اس کی 60ویں آیت ہے، 60th آیت ہے. اور میں آج کل کہنے لگا ہوں کراچی سے لے کر یہاں، اس سے پہلے بھی، ہماری زندگیاں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. ہماری زندگیاں اغوا ہو چکی ہیں. ہم لوگ کسی اور کے حوالے ہو چکے ہیں. ہم سے کہا کوئی جا رہا ہے کہ اب اس وقت سو، اب اس وقت اٹھے. وعجل فرج. آواز تو آ رہی انشاءاللہ. چلیے صلوات پڑھی محمد والا. اس زندگی کو جو ہماری اغوا ہو چکی ہے، ہم لوگ کیسے واپس لیں کہ سوتے بھی ہیں اس کے ساتھ، اٹھتے بھی ہیں تو اس کے ساتھ، سوتے بھی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا میسیجز ہیں، اٹھتے بھی ہیں تو آنکھ رگڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا میسیجز ہیں. پہلو میں ہمسر ہو یا نہ ہو مگر اس کا ہونا ضروری ہے. تو یہ حالات میں ہم جو بالکل ہاتھ سے نکل گئے ہیں، اپنے آپ کو کیسے سنبھالیں؟ تو میں نے ایک علاج ڈھونڈا ہے. وہ علاج دیکھیے اگر آپ کے کام بھی آ جائے تو اچھا ہے. کہ میں نے اپنے لیے نیت کی ہے میں اس وقت تک گیجٹ کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ 10 آیتوں کو نہ پڑھ لوں. 10 قرآن کی آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد 1 سال تک دیکھیے. اس کے بعد کوئی میسیج آپ کو مزہ نہیں دے گا.
یا قرآن میں سے مزہ دے گا یا قرآن کے لیول کی بات مزے دے گی. وہ لیول کی بات سوائے آل محمد کے کوئی کرتا بھی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد صلی وعجل فرجہم. 10 آیتیں 10 بس، اس لیے کہ سرکار کا اللہ کا حکم ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. سرکار فرماتے ہیں کم از کم 10 آیتیں پڑھو. لم یکتب من الغافلین، تمہارا نام غافلین میں سے نہیں ہوگا. آج جو ہیں غفلت بتا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ قرآن نہیں ہے. آج ہمارا مال لٹ رہا ہے، ہماری زمینیں لٹ رہی ہیں، ہمارا مین پاور لٹ رہا ہے، اور 59 مسلم کنٹریز ہیں، افراتفری پھیلی ہوئی ہے، کوئی کسی کی سنتا نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ کسی سے دور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ میں ہمارا کنٹرول باقی نہیں ہے. لیکن جنہوں نے غدیر سے ولایت کو لیا ہے وہ تنہا رہنے کے باوجود بھی سب ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی وعجل فرجم. وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو. ادعونی استجب لکم. تم ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ چائنا کے پاس جاؤ، نہ امریکہ کے پاس جاؤ، نہ رشیا کے پاس جاؤ. ادعونی، مجھے پکارو، میں تمہارا جواب دوں گا، اور تمہارے رگے گردن سے میں قریب ہوں، حتیٰ تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہوں. بولنے کی بھی ضرورت نہیں، تم ارادہ کرو، مگر میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ پہچانو کہ I am with you، تمہارے ساتھ ہوں. تم پکارو تو صحیح. ادعونی استجب لکم. اب یہ ہو گئی دعا. ادعونی کے معنی ہے دعا کرو، دعا کرو، پکارو. دعا کے معنی پکارنا. اس کے مقابل میں ہے مناجات. امام چوتھے امام کی چونکہ ولادت شہادت ہے اسی لیے میں پڑھ رہا ہوں. مناجات 15 15 مناجات ہیں امام کی. مناجات کے معنی نجوہ، آہستہ سے، صرف پکارنے کی ضرورت نہیں، آہستہ سے. یہ بتا رہے معصوم یہ آہستہ بولتا ہوں تو بھی سنتا ہے، پکارتا ہوں بھی تو سنتا ہے. دعا اس لیے کرتا ہوں دنیا کے سامنے پتہ چل جائے میں اس کا فقیر ہوں، تمہارا فقیر نہیں ہوں. دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں کسی سے مانگتا نہیں ہوں سوائے اس ذات کے. تو ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی. یہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے. اس عبادت سے کوئی استکبار کرے، اروگنسی دکھائے، مجھے ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے دے دیا، گھر دیا، گاڑی دیا، سب کچھ دے دیا ہے، غرور کر رہا ہے یہ شخص، اس کے پاس سب چیزیں موجود ہیں. اگر یہ کہہ رہا ہے تو وہ مغرور ہے، استکبار ہے. ویسے ہی استکبار ہے جیسے شیطان کا ہے. اس نے کہا تھا کہ میں بہتر ہوں. دعا سے انکار استکبار ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور اس کے بعد عبادت ہے دعا. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا دعا کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. بھیا نہ قبول ہوں، خود دعا عبادت ہے. یعنی نہ قبول ہونے کے باوجود بھی ایک ایکٹ آف ورشپ ہے، عبادت ہے. اس لیے معصوم اسی چوتھے امام کی حدیث میں ہے کہ جب دعا مانگو جیسے ہی دعا ختم ہوئی سر اور چہرے پہ ملو. یعنی یہ کہہ رہے ہیں مالک تو نے دے دیا ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہے، میں نے کسی سے نہیں مانگا ہے، صرف تجھ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وعجل فرجم. اگر استکبار کرو گے تم لوگوں کو، جو لوگ مستکبر ہوں گے، سیدخلون فی جہنم داخرین، جہنم میں بہت ہی ذلیلانہ انداز میں ڈالے جاؤ گے. دعا اتنی اہم ہے. اب یہ ہو گئی دعا. دعا کب کرو، کیسے کرو، کس وقت کرو، ہفتے کے دن دعا کون سی کریں، اتوار کے دن کون سی دعا کریں، پیر کے دن کون سی دعا کریں، منگل کے دن کون سی دعا کریں. قرآن میں یہ ملتا نہیں ہے. قرآن میں سب کچھ ہے. تو کس کے لیے؟ جو اس لینگویج سے واقف ہے.
کہہ گیا جملہ سمجھنے کی کوشش. کمپیوٹر میں جو ہے لینگویجز ہوتے ہیں نا ابھی، اس لینگویج کو جب تک جانتے نہیں ہیں وہ میٹیریل آپ کو سامنے کھلتا نہیں ہے. قرآن کی لینگویج کو قرآن والے ہی جانتے ہیں، اسی لیے سرکار نے کہا میں قرآن بھیج رہا ہوں، دوسرے لینگویج کو کھولنے والوں کو دے رہا ہوں. یہ دونوں ساتھ رہیں گے. یہ خاموش رہے گا تو بتائیں گے کہ خاموش کیوں ہے، یہ بول رہا ہے تو بتائیں گے کہ بول کیوں رہا ہے. ان الذین دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے. کیوں امامت کی ضرورت ہے؟ پہلا جواب ہمارا عقیدہ ہے، ہم لوگ جو ہیں مکتب اہل بیت والے امامت کو بھی نبوت کی طرح الہی نظام مانتے ہیں. دیکھیے بہت اچھی طرح سے یہاں پہ ہمارے اور دوسرے کے درمیان یہ راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ عہدہ کسی کے گھر کی، کسی کے باپ کی بات نہیں ہے. جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. اماموں میں 7 سال کے سن میں بھی امامت دیا ہے. امام جواد 7 سال کے تھے، تو اس لیے کہ سن محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم محتاج ہے. اللہ کا حکم ہے تو یہ عہدہ الہی، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں. کسی برادران اہل سنت عقیدہ نہیں رکھتے، کوئی بات نہیں بھی، ان کا عقیدہ ہے. ہم ان کو سمجھائیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ الہی نظام ہے. جس طرح سے نبوت الہی نظام ہے، امامت بھی الہی نظام. دوسری بات ہم یہ مانتے ہیں کہ جس طرح سے نبی معصوم ہے ویسے بھی امام بھی معصوم ہے. اللہم صل علی محمد وعجل فرج. تیسری چیز، جیسے نبی اپنی طرف سے بولتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، امام بھی اپنی طرف سے بولتے نہیں ہیں. قال الباقر، قال الصادق، قال الکاظم، یہ پورے 12 قال الباقر کے معنی قال المحمد، قال الصادق کے معنی قال المحمد. اس لیول پر امام کو ہم مانتے ہیں. تو آپ نہ مانیے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم مانتے ہیں اس لیول پر. جواب بھی ہم دیں گے، پریشانی آپ کو نہیں ہے، اس لیے کہ جو مانتا ہے اسی کو جواب دینا. ہم جواب دیں گے کہ یہ اگر مانتے ہیں تو قرآن کی دلیل کیا ہے. قرآن کہہ رہا اطیعوا اللہ، جی قرآن کہہ رہا ہے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اب اللہ معلوم ہے، رسول پھنس گئے اولو الامر میں. اب یہاں کیسے مانے بھی اولو الامر کیا ہے؟ کہ آسان کر دیا جو بھی تمہارا حاکم ہے. تو آج کل کون ہے یہاں پر؟ 2 مہینے پہلے جو ہے کوئی اور تھا جی. ہندوستان میں جو ہے مودی ہے جی. میں کینیڈا میں رہتا ہوں، ٹروڈو ہے. تو ہر جگہ اولو الامر الگ الگ ہے. قرآن نظام جگہ کا نہیں ہے، کائنات کا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یاد قرآن نظام محلی نہیں ہے، نظام یونیورس ہے. یونیورسل گفتگو ہے، کائنات کی آفاقی گفتگو ہے. دلیل پیش کرتا ہوں میں. یہاں پر یہ کہا کہ اطیعوا، کہ اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، اولو الامر کی. پریشانی اولو الامر کون؟ اے پروردگار تو بتا دے. اللہ کہہ رہے قرآن پڑھ معلوم ہوگا. لسٹ دوں گا میں، لا تطیع، ایک پوری لسٹ ہوگی. لا تطیع اکثر من فی الارض یضلوک، میجورٹی زمین پہ چلنے والوں کی اطاعت مت کرو، تجھے گمراہ کر دیں گے. تو معلوم ہے میجورٹی کے پیچھے جانا. میجورٹی اسلام میں نہیں ہے. مائنارٹی ایسی ہو جو میجورٹی پہ چھا جائے، 72 ایسے ہوں جو 30,000. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. لا تطیع اکثر من فی الارض، اکثر زمین پہ چلنے والوں کی اطاعت مت کرو. تو اکثر چلے گئے. لا تطیع الکافرین والمنافقین، تو کافر کی اطاعت مت کرو. مودی گیا
ٹوڈو چلا گیا، منافقین میں بڑی بڑی فہرست چلی گئی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ میری آیت نہیں بھی قرآن کی آیت ہے، اطاعت مت کرو کس کی؟ کافر کی اور منافقی۔ اور لا تطیع کل حلاف مہین مناع نمام۔ اے قرآن، زیادہ قسم کھانے والے کی اطاعت مت کرو۔ سچا ہے تو قسم کیوں کھا رہا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ لا تطیع کل حلاف مہین، نچلے انسان کی اطاعت مت کرو، چغلی خور کی اطاعت مت کرو۔ یہ پوری لسٹ دیا قرآن کس کس کی اطاعت مت کرو۔ آخر میں ایک آیت آئی، لا تطیع منہم آثما او کفورا۔ اسم کہتے ہیں الف سے میم، سین اور سے، بے تے کے بعد جو سے 3 نقطے والا ہے اس کو کہتے ہیں سے۔ اسم کہتے ہیں گناہ، آثم کہتے ہیں گنہگار کو۔ لا تطیع منہم آثما او کفورا، گنہگار کی اطاعت۔ مالک گناہگار کے مقابل میں کون ہے؟ ہے گنہگاروں کی اطاعت مت کرو تو اس کے معنی کہ معصوم ہیں۔ مالک تو بتا دے معصوم کون ہے جن کی عبادت کر۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ قرآن سسٹمیٹک ہے، لاجیکل گفتگو کرتا ہے، اسی لیے یفسر القرآن بعضها بعضا۔ ایک آیت لے کر کے کبھی مت بیٹھے کہ قرآن میں یہ ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوا۔ پورا قرآن پڑھیے اور ٹیلی کرنے کی صلاحیت پیدا کیجئے، تب کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ایک آیت کہہ کر کے پڑھو۔ جیسے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب ہی مت جاؤ، چھٹی لیجئے۔ آیا باقری آیا تھا، اس نے کہہ دیا نماز کے قریب، قرآن کی آیت ہے لا تقربوا صلاۃ، نماز کے قریب ہی مت جاؤ۔ نبی آگے بھی تو کچھ قرآن کہہ رہا ہے یار، وَأَنْتُمْ سُكَارَى، جب نشہ میں ہو تو قرآن بھی جہاں اطاعت کا حکم دے رہا ہے وہاں آگے بھی کچھ کہہ رہا ہے۔ دیکھو کہیں علی کہہ رہا ہے، کہیں حسن کہہ رہا ہے، کہیں حسین کہہ رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صل علی۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، بہت آسان ہو جائے گی کہ کیوں امامت کی کیا ضرورت ہے۔ مثلا میں تقریر کر رہا ہوں، ایک 2 منٹ کے لیے خاموش بیٹھ جاؤں، صرف 15 سیکنڈ بیٹھا تھا، سب بے چین ہو گئے ہیں۔ 2 منٹ کے لیے خاموش بیٹھ جاؤں تو کیا حشر ہوگا؟ جی جو جیسا ہوگا، جی ڈاکٹر سوچے گا مریض ہو گیا مولانا، یہ بچے سوچیں گے یاد کر کے آئے تھے، اتنا صفحہ جو ہے وہ لٹ گیا ہے۔ کوئی تاجر ہوگا تو سوچے گا کہ مولانا کچھ نذرانے کی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جی جو جیسا ہوگا، قرآن آتا گیا، سرکار بولتے گئے، آتا گیا، بولتے گئے، قرآن خاموش تھا، سرکار چلے گئے، جو جیسا تھا وہ تفسیر کیا۔ تو اسی لیے قرآن نے کہا نہ، ہم ایسے ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں، یہ قرآن کو چھوڑنے رہے ہیں، یہ قرآن والے کو چھوڑ رہے ہیں۔ جب یہ خاموش ہوگا تو یہ بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اگر یہ خاموش ہو جائے گا تو قرآن بتائے گا کہ خاموش کیوں ہے۔ مولانا نے فرمایا استنطقو، بات کر لو، قرآن سے تم سے بات کر رہا ہے۔ مولا فرمایا نہج البلاغہ اٹھا گئے، استنطقو، اس سے بات کر لو، ٹاک ٹو دی قرآن، بات کرو قرآن سے، تم سے بات نہیں کرے گا۔ تم سے بات نہیں کرے گا، اس لیے کہ تم اس کی لینگویج سے واقف ہی نہیں ہو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سمپل ایزیسٹ وے ٹو انڈرسٹینڈ، کتنا آسان ہے دین کو پلس پلس پلس
سسٹمیٹک لوجیکل سمجھیے، ذہن میں آ جائے گی، بچے بھی سمجھیں گے۔ دین جو ہے اس طرح سے ہے، ہینکی پینکی نہیں ہے، سیدھا سیدھا دین ہے، مانو تو مانو، نہیں مانو تو نہیں مانو۔ اور یہ بھی نہیں کہ آیت اللہ سستانی آپ کے گھر پہ آئے، کبھی آئے کہ دروازے پر تقلید کرو میری، رہبر کبھی آئے کہ میری بات مانو، تو معلوم ہوا دین کبھی کبھی گھر پہ نہیں آتا، دین کے گھر پہ جائیے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جی دین کسی کے گھر پہ آتا نہیں ہے، آزاد چھوڑتا ہے۔ تمہارے پاس عقل ہے، بزنس مین بنتے ہو تو بہت ہی اسمارٹ پلے کرتے ہو، تم بھی یہ بھی اللہ کہتا ہے حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تم کو میں بزنس بتا رہا ہوں، ایسا بزنس اس کے بعد پریشان نہیں ہوگے۔ تو معلوم ہوا دین جو ہے بزنس ہے، تو بزنس کے لیے اسمارٹ ہونا ضروری ہے، ہر ایک کے پیچھے جانا نہیں ہے، ایسا پروفٹ جہاں ملتا ہو وہاں جانا ہے۔ اسی لیے کہا کہ دیکھو بھی سمجھنا تو سیدھی سیدھی سمپل لاجک ہے، دو پیرلل لائنیں ہیں، ٹھیک، ایک پیرلل لائن 1 سینٹی میٹر ہٹ گئی، کیا ہوگا؟ جتنا آگے بڑھیں گے اتنا ہی فاصلہ بڑھ جائے گا۔ کیا کرنا چاہیے؟ گو بیک ٹو دی پوائنٹ آف ڈیویشن۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، یہ دو پیرلل لائن جا رہے ہیں، ایک اگر نقطے سے ہٹ جائے تو جتنا آگے بڑھیں گے فاصلہ بڑھیں گے۔ کیسے ٹھیک کیا جائے؟ کہ نقطۂ منحرف پہ جاؤ، وہاں جانے کے بعد پھر لائن لگاؤ، پھر لائن ملے گی۔ جب تک منحرف نقطے پر نہیں جاؤ گے لائن سیدھی ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے سرکار نے کہا جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آئیں، جو آگے بڑھ گئے وہ پیچھے آئیں، جو نہیں آئیں ان کا انتظار کیا جائے۔ ولایت وہ نقطہ ہے جس سے آگے بڑھ جانا بھی تباہی، جس سے پیچھے رہ جانا بھی تباہی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ جی ایسے اشعار پڑھے جا رہے ہیں کہ مولا خدا ہو گیا، نہیں بھائی، ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے اللہ ریٹائرڈ ہو گیا ہے، مولا علی اسٹیئرنگ لے لی ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں نا ایسی بات نہیں، میں بندہ ہوں۔ اشہد ان محمدن عبدہ، پہلے عبد ہوں تو رسالت ہے۔ مولا خطوط لکھتے ہیں من عبد اللہ ہے امیر المومنین، امیر المومنین بعد میں، عبد خدا پہلے ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ محمد وعج، تو معلوم ہے ایک مسئلہ طے ہو گیا کہ جب تک عبودیت نہیں ہوگی، سرونٹ ہوڈ نہیں ہوگی، گاڈ ہوڈ ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک عبودیت نہیں ہوگی، بندگی نہیں آئے گی، غلامی نہیں آئے گی، خدائی ملنے والی ہے۔ جملہ کہے گا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جو بندگی کرے گا وہ خدائی کرنے کے چانسز ہیں، جو بندگی نہیں کرے گا اس کو خدائی ملنے والی نہیں ہے۔ انہوں نے ایسی بندگی کی، اللہ نے کہا تم چاہتے کیا ہو؟ کہا تم جو ارادہ کرو میں دینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ تم میرے بندے ہو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جی اس گرمی میں یہ گرم باتیں جی مگر ایمان کی گرمی میں دیکھیے خلاصہ کرتا ہوں میں، آج بیٹھے میں امام سجاد علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی شہادت کے رات ہمارے پاس پاسپورٹ انفارمیشن آف ایچ اینڈ ایوری امام، ہر ایک امام کا کم از کم پاسپورٹ انفارمیشن ہونا چاہیے، کس کے بیٹے ہیں، ان کے والد کون ہیں، ان کے بیٹے کون ہیں، کہاں پیدا ہوئے، کس وقت کس تاریخ کو پیدا ہوئے، کہاں شہادت ہوئی اور کہاں پر آپ دفن، اتنا معلوم ہونا چاہیے، جس کو میں کہا کرتا ہوں پاسپورٹ انفارمیشن آف دی امام، امام کی اتنا مومن کو جاننا ہی چاہیے۔ اگر وہ اتنا نہیں جانتا اور کہہ رہا یا علی، جی ذرا سا کوسچن مارک ہے بھائی۔ یہاں پر میں کہا کرتا ہوں یہ بہت آسان ہے، کچھ اور کی محبت کر کے جیو،
کسی اور سے محبت کر کے جیو، لیکن علی سے محبت کرنا، یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی، یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے۔ کاش ہے میسم، چلو میرا ہاتھ پکڑو، چلو یہاں مولا کہاں لا کر کے کھڑا کر دیے، دیکھو یہ جو درخت ہے یہاں پر کیوں لائے مولا، کہ یہاں تمہاری پھانسی، یہیں پر تم کو جانا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے لاہور میں کہیں جانے والا ہے تو لاہور ہی چھوڑ دوں میں، انسان کی فطرت ہے۔ مگر میسم جو ہے ہر روز پانی ڈالتے ہیں تو جیتا رہے، تو جیتا رہے، اس لیے کہ میرا مولا کا قول پورا کرنا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تو امام کی ولادت اللہم صلی علی انشاءاللہ اہل بیت کی گرمی آپ کو ٹھنڈا کر دے گی۔ ذرا سا میرے ساتھ رہی، چند لمحات کی زحمت، اس کے نتیجے کی طرف اب یہ یاد رکھ لیجئے انشاءاللہ اگر ہم اس مرحلے سے آگے بڑھیں۔ ولادت مولا کی 5 شعبان یا 15 جمادی الاول ہے، اور یہ وہ امام ہے جو مولا علی کی گود میں پیدا آئے ہیں، یعنی ایک علی نے دوسرے علی کو گود میں لیا تھا۔ گویا کہہ رہے ہیں ایک آفتاب پس آفتاب آتا ہے، علی کے گھر میں علی کا جواب آتا ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب، یہ علی ابن الحسین۔ 38 ہجرہ آپ کی ولادت ہے، اور کربلا میں آپ 23 سال کے تھے۔ امامت 23 سال کی سن میں امامت لیے ہیں، امامت 35 سال تک امامت چلی ہے، اور پہلے مرحلے میں امامت کے اس منزل پر آسان نہیں ہے کہ کوئی ہاتھ میں لے سکے، اس وقت لیا ہے جس وقت انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ الہی عہدے والے اتنی کیپیسٹی ان میں موجود ہے کہ وہ ان مصائب کے باوجود بھی امامت کے سنگین بار کو اپنے گردن پر اٹھا سکیں۔ یہ خصوصیت ہے اس گھرانے کی، امامت کی، اس لیے کہ عہدہ الہی ہے میرے ساتھ آپ لوگ دیکھیے سمجھ لیں گے۔ اب یہ کہ کیوں امام کی کیا ضرورت ہے، خلاصہ ایک جملہ کہوں گا۔ لا بک ہے جی، وہاں پر لا جو بک پڑھانے والے ہیں پروفیسرز ہیں، اس لا کے قانون کو پڑھانے والا پروفیسر ہے۔ کیا پروفیسر بغیر وہ لا بک پڑھی جا سکتی ہے؟ کچھ پلے پڑھنے والی نہیں۔ جب تم اپنے ہاتھوں سے لا لکھتے ہو سمجھ نہیں پاتے تو اللہ کے قانون کی کتاب کو تم کیا سمجھ پاؤ گے؟ اسی لیے اللہ نے کہا قانون بھی بھیج رہا ہوں، قانون داں بھی بھیج رہا ہوں۔ قانون قانون آیا سرکار کے ذریعے سے، قانون دان آیا سرکار کے ذریعے سے، کہ جب میں یہاں سے چلے جاؤں یہ ہوں گے جو قانون داں ہوں گے۔ چھوٹی سی مثال ابھی جو میں نے دعا کے لیے، ادعونی، پکارو مجھے، اللہ کہہ رہا ہے دعا کرو مجھ سے۔ کیسے پکاریں، کب پکاریں، رات میں کیسے پکاریں، شب میں کیسے پکاریں، دن میں کیسے پکاریں، صبح کی نماز کے بعد کون سی دعا ہو، ظہر کے بعد کون سی، ہوا کہیں بھی نہیں ملتی ہے۔ امام سجاد ہیں جو ہر رخ پہ دعا دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ پلیز جائیے، آج جائیے۔ مورل ہائی ویلیوز کے لیے 20th دعا ہے مکارم الاخلاق، اس کا یہ جملہ ہے، الہی عبدنی لک، پروردگارہ تیرا بندہ بنا لے، سب کی بندگی کرتا ہوں تیری عبدنی لک، تیرا بندہ بنا لے، ولا تفسد عبادتی بالعجب، جیسے میں تیرا بندہ ہو گیا، نماز پڑھ رہا ہوں، ذرا خیال آیا میں نماز شب بھی، یہ بھی، وہ دعا بھی، یہ ہو گیا عجب، سیلف کنسیٹمنٹ۔ یہ جو خود پسندی ہے، خود پسندی جیسی آتی نماز بیکار ہو جاتی۔
عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں. لا تفسد عبادتی، پروردگارا بندہ تو تیرا بن جاؤں گا، بندگی آسان ہے، لیکن بندگی میں یہ غرور پیدا ہو جائے کہ مجھ جیسا کوئی عابد نہیں ہے تو پوری عبادتیں ولا اخلاق کے کس معیار پر، ولا تفسد عبادتی بالعجب. اس کے بعد اجر للناس علی یدی الخیر. اللہ رے جملے میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. یہ بھی عجیب و غریب بات ہے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں مومنین مالک میرے دونوں ہاتھوں سے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت دے. یہ نہیں کہ صرف مومنین کو، دونوں ہاتھوں سے انسانوں کو. للناس اس لیے کہ قرآن للناس ہے، امام بھی صلی علی. ٹھیک ہے میں نے بھتیجے کی مدد کر دی، بھانجے کی مدد کر دی، کسی کی مدد کر دی، وہ بہت بڑھ گیا، آفیسر ہو گیا، مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا، کہتے ہیں او دیکھو میرے سامنے میں نے کیا تھا جی، یہ جو چل رہا ہے یہ میں نے ہی کیا تھا. ولا تمہو بالمن، پروردگار میں نے جب کر دیا انسانوں کی خدمت اس کو برباد نہ کر منت جتا کے. اخلاق کے کس معیار پر ہے؟ دے دو اور بھول جاؤ. نیکی کر دریا میں ڈال. کسی کی مدد کر دیا ختم کر دو. یہ نہ سمجھو کہ میں نے کیا، نہیں بھئی اللہ نے کیا ہے، میرے پاس کیا تھا، میرے پاس کیا ہوتا تھا. یہ اگر ہو گیا اس کے بعد مولا فرماتے ہیں پروردگارہ مجھے معالم اخلاق کے بلند پائے تک پہنچا دے اور غرور سے بچا دے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. یہ ہے مختصر سا تعارف امامت کی ضرورت پر. ہم لوگ 14 امام معصوم کو مانتے ہیں، 12 اماموں کو. ہم مانتے ہیں کہ سرکار نے اپنے بعد آنے والے تمام اماموں کے ناموں کو بتا دیا. ٹھیک، اور اس کے بعد ہر امام نے جاننے سے پہلے آنے والے امام کو بتایا کہ یہ امام ہے. من بچوں کو جوانوں کو سمجھانے کے لیے میں کہا کرتا ہوں ہینڈنگ اوور دی آفس کو ہینڈ اوور کرنا. ایک امام جاتے جاتے دوسرے امام کو ہینڈ اوور کرتا ہے. رونے کے لیے کافی ہے جس عالم میں حسین نے ہینڈ اوور کیا ہے. کبھی انتظار مت کیجئے کہ کوئی نئے مصائب سنیں، کوئی بہت زیادہ نئی روایت. مصائب نئے پرانا نہیں ہے، احساس ہے. اب اندازہ کریں تاریخ کہتی ہے کہ جب مولا حسین پہنچے ہیں بے ہوش بیٹے کو اٹھایا، امام سجاد نے آنکھیں کھولی. بابا یہ کیا عالم ہو گیا؟ این عمی العباس، چچا عباس کہاں ہیں؟ یعنی عباس ہوتے تو آپ کا یہ عالم نہ ہوتا. قد قتل، شہید ہو گئے. این علی اخی علی، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ قد قتل. امام سمجھ گیا پوری فہرست مانگے گا. میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں نفسیات کا. اگر خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے، اگر خدا نہ خواستہ کسی جوان کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو سائیکولوجسٹ یہ کہتے ہیں باپ سے فوراً مت کہو تیرا بیٹا مر گیا ہے. آہستہ خبر سناؤ تاکہ وہ بڑی خبر سنانے.
چچا عباس کہاں کا مارے گئے، بھائی علی اکبر کہاں ہیں مارے گئے۔ اب ایک جملہ سنیں گے آپ، زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے۔ امام نے ایک جملے میں پورے عاشور کے مصائب بیان کر دیے۔ یہ بیان کرنے کا حق حسین کو ہے، یہ سننے کا حق سید سجاد کو ہے۔ بیٹا مردوں میں سوائے تیرے اور میرے کوئی نہیں۔ یا تو ہے یا میں ہوں، اب یہ امامت تیرے حوالے، میں بھی جا رہا ہوں، خدا حافظ میرے لال، خدا حافظ۔ جب پلٹ کر مدینے جانا، ہمارے چاہنے والوں کو سلام کہنا، جب کبھی پانی پینا، جب کبھی سوچتا ہوں جملے کو، جب کبھی پانی پینا، جب بھی پانی لیتا ہوں، جب کبھی پانی ہاتھ میں آتا پھر مزہ کیا باقی رہا، جب بھی پانی پینا، ہماری پیاس کو یاد کرنا، جب کسی غریب کا تذکرہ سننا، ہماری غربت کو یاد کرنا۔ 1400 سال بعد جب بھی حدیث پڑھتے ہیں آپ روتے ہیں، جب کبھی پانی پینا۔ کیا باپ نے جو وصیت کی تھی کیا بیٹا بھول جائے گا؟ سید سجاد کے سامنے جب بھی پانی آتا تھا، جب بھی پانی آتا تھا، وضو کے لیے پانی آتا تھا، کربلا کا رخ کرتے تھے، یا ابتا قتیل العطشان، اے میرے پیاسے بابا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ وقت ختم ہو رہا ہے، بس چند جملے اور ختم دعا۔ منحال کہتے ہیں کہ ہاں دیکھیں ہمارے پاس بھی ہوتا ہی ہے کہ پرسے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں، کسی کے یہاں اگر کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے، مجھ میں تو طاقت ہی نہیں ہوتی، صرف سینے سے لگا دیا، 2-4 آنسو بہا دیا، اور جیسے جیسے حالات ہوتے ہیں اس وقت مشکل تر ہو جاتا ہے۔ اس گھر کو پرسہ کیسے دیں؟ آسان کام نہیں ہے۔ منحال کہتے ہیں کہ کربلا کے واقعے بعد میں گیا، مولا کو پرسہ دینا چاہ رہا تھا، بیت الشریف کے قریب پہنچا، پر نالے سے پانی گر رہا تھا، میں نے ابا کو سمیٹا، کسی نے کہا منحال یہ پانی نہیں ہے، خدا کی قسم تیرا مولا رو رہا۔ منحال تعجب کرتے ہیں کہ ایک شخص رو رہا ہے اور پر نالے سے پانی گر رہا ہے۔ چھت پر جاتے ہیں، کیا دیکھا، وضو کے لیے پانی رکھا ہوا ہے۔ مولا نے اتنا گریہ کیا، پانی مضاف میں تبدیل ہوا، پانی پھینک دیا گیا، پھر پانی آیا۔ بیٹھتے ہیں سنبھل کے، سلام کرنے کے بعد، مولا کب تک روئیے گا؟ مولا کب تک روئیے گا؟ مولا پہلو بدلے ہیں۔ اے منحال تو نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کے 12 بیٹے، ایک بیٹا جدا ہوا تھا، جانتے تھے زندہ ہے مگر اتنا رویا۔ قرآن کہتا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ منحال میرے سامنے میرا پورا گھر برباد۔ جزاکم ربکم۔ منحال بیٹھتے ہیں، روتے ہیں، پھر بھی دل میں خواہش یہی ہے کہ مولا کو تسلی دیں، تشفی کے جملے کہیں۔ مولا آپ ہی کے گھر کا وطیرہ ہے، آپ ہی کہا کرتے ہیں شہادت شرف ہے، شہادت عزت ہے، شہادت وقار ہے۔ مولا پھر پہلو بدلے ہیں منحال، پھر تو نے انصاف نہیں کیا۔ شہادت شرف ہے ماں بہنوں کا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى ماتم حسين يا حسين۔